یوسف رضا معروفانی کون ہے؟ یوسف رضا معروفانی انڈیا کے بھارت کے سب سے پہلے سیوک ہیں، کیونکہ سن 1944 میں جب سبھاش چندر بوس جب رنگول گئے تھے فوجی کو، جب وہ لنچ کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کے پاس گئے تھے چندے کے لیے، تو اس وقت یوسف رضا معروفانی نے اپنی زندگی کی پوری کمائی نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری جائیداد ہے، آپ اس کو بھارت کے لیے قربان کیجئے اور ہندوستان کو آزاد کرائیے۔ اور اس وقت یوسف رضا معروفانی نے 1.3 کروڑ روپیہ جو ہے ہندوستان کو دان دیا تھا، سبھاش چندر بوس جی کو دیا تھا ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ وہیں پر ایک بوڑھی عورت تھی جو یہ دیکھ کر رونے لگی کہ مجھے اتنا مال نہیں دیا ہے، ورنہ میں بھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ڈونیشن کرتی، دان کرتی، لیکن میرے رب نے مجھے دیا نہیں ہے، اگر دیا ہوتا تو میں بھی قربان کرتا۔ یہ سن کر نیتا جی سبھاش چندر بوس جو ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بھارت ماتا کو دیکھنا ہو تو اس خاتون کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو۔ حالانکہ ہم بھارت ماتا نہیں کہتے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں جائیں گے، لیکن ہندوستان ہمارے جو ہے ماتا نہیں ہے، ہم ماتا نہیں مانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھارت ماتا کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس عورت کو دیکھو۔ اس وقت یوسف رضا معروفانی کا جوش اور بڑھتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی میری جان باقی ہے، اب آپ مجھے فوجی کا وہ ڈریس دیں، وہ لباس دیں، تاکہ میں اپنی اس قیمتی جان کو ہندوستان کی آزادی کے لیے قربان کر دوں۔ تو یوسف رضا معروفانی وہ ہے جو اس وقت میں 1.3 کروڑ روپے دیے تھے، اور ابھی کے ٹائم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو کیلکولیشن کر سکتے ہیں، 3126 کروڑ ہوتا ہے ابھی کے ٹائم کے حساب سے، 2025 کے حساب سے آپ اس کا کیلکولیشن نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کیا کیا، تاج محل کس نے دیا، لال قلعہ کس نے دیا، اسی طریقے سے قطب مینار کس نے دیا، جو بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں ہسٹری، پورے کا پورا مسلمانوں نے ہی دیا ہے، اور آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس ہندوستان کے لیے کیا کیا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا، اور ہندوستان کو مسلمانوں نے وہ چیزیں دی کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، اگر ان کے کئی پیڑھیاں بھی مل کر کے اگر کوشش کریں گی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی، پھر بھی نہیں کر پائیں گی وہ چیزیں جو ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہندوستان کے پروجوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ فوٹو دیکھیے، اس فوٹو کے اندر دیکھیے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ان سب کو مسلمانوں نے بنایا، مسلمانوں کے پروج نے بنایا، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا بنایا۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ ہندوستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ صرف تاج محل سے انڈیا کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ایک سال میں 98 کروڑ مسلمانوں کے بنائے ہوئے چیزوں سے، مسلمانوں کے پروجوں کے بنائے ہوئے چیزوں سے صرف 98 کروڑ روپیہ صرف تاج محل نے کما کر دیا ہے۔ 98 کروڑ معنی رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا دیا۔ 98 کروڑ اگر سرکار کے فنڈ میں یہ جا رہا ہے تو یہ کیا کم بڑی اماؤنٹ ہے؟ آپ اس کو دیکھیے کہ 98 کروڑ روپیہ صرف تاج محل سے آ رہا ہے۔ اب نمبر ہے قطب مینار کا، کہ دیکھیے قطب مینار، دلی کا قطب مینار کتنا کما کر دے رہا ہے۔ دیکھیے قطب مینار صرف 23.8 کروڑ روپیہ سالانہ کا یہ صرف قطب مینار کما کر دے رہا ہے۔ 23.8 کروڑ روپیے انڈیا کے گورنمنٹ کو جا رہا ہے، 23.8 کروڑ روپیے، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا۔ میرے دوستو اب نمبر آتا ہے لال قلعے کا، کہ دلی کا لال قلعہ انڈیا گورنمنٹ کو مسلمانوں کا بنایا ہوا پروج کتنے کما کر دے رہی ہے، تو 18 کروڑ روپیے سالانہ کا انڈیا
گورنمنٹ کو دلی کا لال قلعہ کما کر دے رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگرہ قلعہ کا کہ آگرہ قلعہ بھی 18 کروڑ روپیہ انڈین گورنمنٹ کو کما کر دے رہی ہے سالانہ کا، اور یہ انڈین رپورٹر کے حساب سے آپ کو یہ ڈیٹا بتایا جا رہا ہے کہ 18 کروڑ روپیہ صرف آگرہ کا قلعہ دے رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا پیسہ، اتنا بڑا اماؤنٹ اگر مسلمانوں کا بنایا ہوا، پوروجوں کا بنایا ہوا اگر دے رہا ہے تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کو کس نے بنا دیا؟ کیا اس کو مودی سرکار نے بنایا؟ جہاں سے مودی سرکار انڈیا کی گورنمنٹ اتنی بڑی رقم لے رہی ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کا سارا کرا دھرا اور مسلمانوں کا کیا ہوا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا دیا؟ ہندوستان کو چڑیا بنانے والا مسلمان ہی تھے، اور ہندوستان کو آزاد کرانے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ تو دوستو، اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل کیلکولیشن کتنا آتا ہے۔ جب میں نے ٹوٹل کیلکولیشن کیا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ 98 کروڑ اور 23 کروڑ 18 کروڑ یہ ٹوٹل کو میں نے کیلکولیشن کیا تو ٹوٹل نکل کر کے آیا 157.8 کروڑ 157.8 کروڑ اتنا کیلکولیشن نکل کر کے آیا۔ ایک سال میں صرف انڈین گورنمنٹ کو مسلمانوں کا بنایا ہوا عمارتیں، بنایا ہوا قلعہ، اور یہ صرف 4 قلعوں کا میں نے حساب لگایا ہے، اور بھی پورے انڈیا کی اگر میں بات کروں تو اتنے سارے، جیسا کہ حیدرآباد وغیرہ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا رقم انڈین گورنمنٹ کو صرف مسلمانوں کا دیا ہوا، مسلمانوں کا کرا دھرا کی وجہ سے جو ہے انڈین گورنمنٹ کو بہت بڑا پیسہ کمانے کو ملتا ہے، اور بہت بڑا پیسہ اس سے انڈین گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے۔